تمام انبیاء کے واقعات میں یہ بات ملتی ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ملتی ہے اور آپ کے وارثین کی زندگی میں بھی ملتی ہے کہ جب جو بندہ دین کا کام کرے گا اسے لوگوں کی باتیں اور طعنے سہنے پڑیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دین کا کام کریں اور لوگ طعنے نہ دیں۔ یا حسرتنا علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہر نبی کو باتیں سننی پڑیں، لوگوں نے باتیں سنائیں۔ نبی علیہ السلام کو لوگ جو کفار تھے، کفار مکہ، طعنے دیتے، تکلیفیں پہنچاتے، آوازیں کستے، کوئی ساحر کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، مختلف طریقوں سے آپ کو تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ کچھ ایسا واقعہ بھی ہوا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، تو نبی علیہ السلام تو محبوب کل جہاں ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ کچھ درمیان میں 2-3 مرتبہ کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ وحی کا نزول کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ ایک مرتبہ تو بالکل ابتدائی زمانے میں رکا، 1-2 مرتبہ اور بھی اس قسم کا واقعہ ہوا کہ وحی کا سلسلہ رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ موقع پیش آیا کہ وحی کا زمانہ رکا رہا اور نبی علیہ السلام کو انتظار ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا پیغام آئے گا، جبریل امین سے ملاقات ہوگی، ایک تعلق اور ایک انتظار، جب تعلق اور محبت بڑھ جائے تو انتظار کی کیفیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو کئی مرتبہ 2 یا 3 مرتبہ اس طرح کا واقعہ ہوا کہ وحی کے نزول میں وقفہ زیادہ ہو گیا۔ ایک دفعہ اسی طرح کا کوئی معاملہ ہوا کہ وحی کے نزول میں وقفہ زیادہ ہو گیا تو کافروں نے نبی علیہ السلام کو طعنے دینے شروع کر دیے اور کہنے لگے قد ودعک ربک، اے محمد تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل وہ نبی علیہ السلام کے پاس سے گزری، نبی علیہ السلام کو دیکھ کے اس نے ایک بڑا برا طعنہ دیا، کہنے لگی اے محمد وہ تجھے جو تیرا شیطان باتیں بھیجتا تھا، وہی بھیجتا تھا، اس نے تجھے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کو یہ بات دل کو لگ گئی، بہت غمگین ہوئے، گویا کہ نبی علیہ السلام نے دل میں یوں فرمایا ہو کہ اے اللہ، لوگوں نے مجھے ساحر کہا، میں نے برداشت کر لیا، مجھے مجنون کہا، میں نے برداشت کر لیا، مجھے دیوانہ کہا، میں نے برداشت کر لیا۔ اللہ میں آپ کی خاطر اور بھی بہت کچھ برداشت کر سکتا ہوں، اللہ میں آپ کی خاطر بہت کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ اللہ محبت کے اندر یہ بات برداشت نہیں ہو سکتی۔ اللہ لوگوں نے ساحر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، ہر چیز کو میں نے برداشت کیا، وہ کچھ اور بھی اگر کہنا چاہتے ہیں میں وہ بھی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، قد ودعک ربک، اے اللہ یہ بات مجھے برداشت نہیں۔ اے اللہ غار حرا کی تنہائی میں جایا کرتا تھا، اقرا کی وحی سے اس تعلق کو تو آپ ہی نے بڑھایا تھا، اس محبت کو آگ اور شدت تو آپ ہی نے دی تھی۔ اے اللہ یہ بات تو برداشت نہیں ہو سکتی کہ کافر کو یا کہ یہ کہہ دے کہ تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا۔ تو یا اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک نظر تھی، اللہ رب العزت کو بھی نبی علیہ السلام کی محبت بھری اور اس حسرت بھری نگاہ کے اوپر محبت آئی اور جبرائیل امین کو وحی دے کے بھیج دیا اور سورہ والضحیٰ یہ نازل ہوئی۔ یہ آخری سپارے کی صورت ہے اور یہ اس کا شان نزول ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب لوگوں نے طعنے دیے تو نبی علیہ السلام دل غمگین ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا اور اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ اس صورت کے اندر بہت ہی محبت کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے 2 قسمیں کھائیں، اللہ چاہتے تو بغیر قسم کے بھی بات کہہ سکتے تھے، اتنا بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، لیکن اللہ رب العزت کی محبت کا انداز دیکھیے۔ جب محبوب کے دل کو چوٹ پہنچتی ہے تو جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ تسلی دیا کرتے ہیں، وہ اپنی محبت کا یقین دلوایا کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ 2 محبت کرنے والے ہیں، ایک غمگین ہے، کسی نے محبت میں جدائی کا طعنہ دے دیا، اب اللہ رب العزت اپنے محبوب کے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ کیسا عجیب کلام فرمایا، قسمیں کھائیں، فرمایا والضحیٰ، دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب تاریکی چھا جائے۔ عجیب مفسرین نے اس میں باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ لکھا کہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب مجھے دن کے سویرے کی قسم اور رات کے اندھیرے کی قسم، اور فرمایا اے میرے پیارے
مجھے دن کے ہنگاموں کی قسم اور رات کے سناٹوں کی قسم، اور فرمایا اے میرے محبوب مجھے آپ کے دن کی جلوتوں کی قسم اور آپ کی راتوں کی خلوتوں کی قسم۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت ہی عاشقانہ ترجمہ فرمایا اور کہنے لگے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ والضحیٰ سے مراد نبی علیہ السلام کا روشن چہرہ، اور واللیل سے مراد نبی علیہ السلام کی سیاہ زلفوں کو لیا۔ تو یہ ایک اللہ رب العزت نے قسم کھا کے کیا بات ارشاد فرمائی کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے آنسوؤں کو دیکھا۔ یہ جو کفار آپ کو تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں قد ودعاک ربک، تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، ارے میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہرگز نہیں، مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم، مجھے تیری کالی زلفوں کی قسم، ما ودعاک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ ما ودعاک ربک وما قلا، تیرے غور کیجئے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ غور کرنے کی بات کیا ہے کہ جدائی کی دو صورتیں ممکن ہیں عام طور سے۔ ایک تو یہ ہے کہ حالات جدائی پیدا کر دیں، محبتیں ہیں، ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن حالات ایسے آ گئے، خاوند کی نوکری دوسرے ملک میں لگ گئی، رہنا ساتھ چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے، جانا پڑ گیا، بیٹا ہے دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں جانا پڑ گیا، محبتیں ہیں، رہنا ساتھ چاہتے ہیں لیکن حالات ایسے بن گئے، یا کسی ایک کو موت آ گئی، جدائی پیدا ہو گئی۔ تو جدائی کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے۔ دوسری کیفیت جدائی کی ناراضگی ہوتی ہے، دو بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، کوئی رشتہ داری ہے، تعلق ہے، دوستی ہے، انسان ناراض ہو کر جدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو کیفیتیں جدائی کی ہوتی ہیں۔ کافروں نے یہی طعنہ دیا تھا نا، تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ نہیں، تجھے تیرے رب نے چھوڑا بھی نہیں، منہ موڑا بھی نہیں، ما ودعک ربک وما قلا۔ تو اللہ رب العزت نے قسم کھا کر ارشاد فرمائی محبوب والضحیٰ، مجھے آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ اگر ہم شان نزول کو دیکھیں نا، ایک بات کفار نے کی اور اللہ رب العزت نے قسمیں دینے کے بعد اس بات کا رد کر دیا، تو بات یہاں تک مکمل اگر ہو جاتی تو کافی تھی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہاں تک اگر بات کی جاتی تو کافی تھی کہ کافروں نے کیا کہا تھا، تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، اور ادھر اللہ نے کہا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، تجھے چھوڑا بھی نہیں، منہ موڑا بھی نہیں۔ تو بات تو مکمل ہو گئی تھی، لیکن جب محبوب کا دل غمگین ہوتا ہے نا، تو محبوب کے دل کو تسلی دینے کے لیے اور اس سے سلسلہ کلام کو بڑھایا جاتا ہے۔ کاش یہ باتیں ہمیں بھی سمجھ میں آ جائیں، ہمارے گھر میں کوئی غمگین ہو، اس کے دل کو تسلی دینے کے الفاظ بھی ہمیں مل جائیں کہ کسی غمگین آدمی کو کہ تسلیاں کیسے دی جاتی ہیں۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس سمندر میں اللہ نے پورے سمندر کو ایک فقرے کے اندر بند کر دیا، کوزے کو سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا، فرمایا کہ میں نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ سے منہ موڑا بھی نہیں، میرے محبوب ہماری یہ محبت بڑھتی چلی جائے گی، آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر کر دے۔ اب اس کی ذرا بات کو سمجھیں، بہت مزیدار بات ہے اور دل کے حضوری کے ساتھ، شوق کے ساتھ سننے والی بات ہے، محبت رسول میں ڈوب کر سننے والی بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب آپ کے لیے آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ ارے میرے محبوب عالم ارواح میں رہنا آپ کا بہتر تھا، لیکن ماں کے پیٹ میں آنا اس سے بہتر ہو گیا، پیدا ہونا اس سے بہتر ہو گیا۔ میرے محبوب آپ کا بچپن کا زمانہ بہت بہتر تھا، آپ کا لڑکپن کا زمانہ اس سے بہتر ہو گیا، آپ کی جوانی اس سے بہتر ہو گئی۔ میرے محبوب آپ کا کنوارا پن بھی بہتر تھا، لیکن آپ کی شادی کا ہو جانا اس سے بہتر ہو گیا، آپ کے اولاد ہو جانا اور بہتر ہو گیا۔ میرے محبوب یہ محبت بڑھتی جائے گی، آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ میرے محبوب غار حرا کی تنہائی میں
میری یاد میں بیٹھنا وہ بھی بہتر تھا، لیکن وحی کا نزول اس سے بہتر ہو گیا، مکہ اور طائف میں آپ کا دین کا پہنچانا اس سے بہتر ہو گیا، میرے محبوب آپ کا مکہ میں رہنا بہت بہتر تھا، ہم نے آپ کو معراج میں بلایا وہ اور عظمتیں ہم نے آپ کو عطا کر دیں، میرے محبوب مکہ میں رہنا آپ کا بہتر تھا لیکن مدینہ میں چلے جانا آپ کا اور بہتر ہو گیا، میرے محبوب بدر میں فاتح بننا آپ کے لیے اور بہتر ہو گیا، احد میں فاتح بننا اور بہتر ہو گیا، خندق میں فاتح بننا آپ کے لیے اور بہتر ہو گیا، میرے محبوب مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہونا اور مکہ کو فتح کر لینا یہ آپ کے لیے اور بہتر ہو گیا، میرے محبوب حجۃ الوداع آخری حج کے موقع پہ پورے صحابہ کے مجمع کے سامنے ایمان کی دعوت دینا اور اللہ کا پیغام پورا کر دینا یہ آپ کے لیے اور بہتر ہو گیا، میرے محبوب آپ کی دنیا کی زندگی بہت بہتر تھی لیکن میرے پاس آپ کا آ جانا اور بہتر ہو گیا، میرے محبوب آپ گھبرائیں نہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا، میرے محبوب آپ کی دنیا کی زندگی بہت اچھی لیکن قبر کی زندگی اس سے زیادہ بہتر، حشر کی زندگی اس سے زیادہ بہتر، میرے محبوب قیامت کے دن مقام محمود کا آپ کو عطا ہو جانا اس سے زیادہ بہتر، پھر شفاعت کا تاج آپ کے سر پہ رکھے جانا یہ اس سے زیادہ بہتر، پھر میرے محبوب حوض کوثر پہ اپنی امت کو پانی پلانا آب کوثر پلانا یہ آپ کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہو گیا، پھر میزان پر کھڑے ہو کر امت کی شفاعت کرنا یہ آپ کے لیے اور بہتر ہو گیا، پھر میرے محبوب پوری امت کو جنت میں لے کر داخل ہو جانا یہ آپ کے لیے اور بہتر ہو گیا، یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ اب غور کرے بندہ کہ بہتر کی آخر اس کی انتہا کیا ہے، بہتر ہوگا کہاں تک یہ جائے گا، پھر غور سے سنیے رب کریم فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، میرے محبوب مجھے تیرے پیارے خوبصورت چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں، ارے میرے محبوب ہمارا یہ تعلق بڑھتا چلا جائے گا، یہ محبت مضبوط ہوتی چلی جائے گی، یہ تعلق مضبوط سے عظمت ہوتا چلا جائے گا، یہ محبت چھوٹنے والی نہیں، یہ تو اور پھیلنے پھولنے والی ہے۔ اب دل میں خیال ہوتا ہے کہ اس عظمت کی انتہا کیا ہوگی، وہ بھی اگلی آیت میں اللہ نے خود ہی بتا دی، غور کیجئے اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کا رب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا تو راضی ہو جائے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جیسے کوئی اپنے محبوب کو تسلی دیتا ہے نا، سبحان اللہ، اللہ بھی ایسی تسلی دے رہے ہیں، میرے محبوب غم نہ کیجئے، ہم نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، منہ موڑا بھی نہیں، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ راضی ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی بڑی محبوبانہ باتیں ہیں، عاشقانہ باتیں ہیں۔ ایک پوائنٹ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی ہر مرغوب چیز، ہر وہ چیز جس کی نبی علیہ السلام کو چاہت ہے، رغبت ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ سب اللہ آپ کو عطا کریں گے، کسی پیرائے میں ہو، کسی انداز میں ہو، ہر چاہت آپ کی پوری ہوگی۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات اور اس سے زیادہ غور کی ہے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ کیا ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نرالی شان ہے۔ ابو لہب نے، کفار نے تانے دیے تھے نا، اللہ رب العزت نے بھی ایسا جواب عطا فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو اس غمگین ماحول کے اندر ایسی خوشی عطا کر دی اور ایسی نرالی شان عطا کر دی کہ کوئی اس سے پہلے نہ کسی کو مل سکی نہ بعد میں کسی کو مل سکی۔ وہ کیا ہے؟ غور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کو غور کیجئے، دیکھیے اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، سالوں رو رہے ہیں، پوچھے آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت آدم کہیں گے میں چاہتا ہوں اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کوئی پوچھے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات 950 سال لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، کوئی پوچھے نوح آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے چاہتا ہوں اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، کہا بیٹے کو بیوی کو ویرانے میں چھوڑاؤ، آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ جواب ملے گا اللہ کی رضا ملے۔ تو یونس علیہ السلام سے پوچھے کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ کیا پکار رہے تھے، آپ کی چاہت کیا ہے؟ جواب ملے گا اللہ راضی ہو جائے۔ ایوب علیہ السلام سے پوچھے آپ اتنا بیمار رہے، صبر کی
تصویر بنے رہے، صبر کرتے رہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک ہی جواب دیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی اسماعیل علیہ السلام سے پوچھے، گلے پہ چھری پھروانے کے لیے آپ تیار ہو گئے، آخر آپ کی چاہت کیا ہے؟ کہیں گے ایک سب سے بڑی چاہت ہے اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی یعقوب علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ اتنا روئے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آپ کی چاہت کیا ہے؟ چاہتے کیا ہیں؟ جواب ملے گا میں یہ چاہتا ہوں پھر اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی یوسف علیہ السلام سے پوچھے کہ شہر کی عورتیں حسینائیں آپ کو پکار رہی تھی، بلا رہی تھی کہ آؤ ہمارے ساتھ وقت گزار لو، آپ نے قید کی تنہائیوں کو، تکلیفوں کو برداشت کیا، چاہتے کیا ہیں آپ؟ یوسف علیہ السلام کہیں گے یہ چاہتا ہوں اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے آپ کی زندگی میں سفر ہی سفر ہے، بنی اسرائیل کی اتنی تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا، آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا جواب ملے گا؟ بس میں یہ چاہتا ہوں میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تمام انبیاء سے اگر سوال کیا جائے آپ کیا چاہتے ہیں تو جواب ملے گا اللہ راضی ہو جائے۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، مجتہدین، یہ دین کی دعوت کرنے والے، بستروں کو اپنے کمر پہ رکھ کے اور در در پہ چلنے والے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے، خانقاہوں میں اللہ اللہ کرنے والے، یہ مسجد مدارس میں قرآن پڑھانے والے، یہ دین کی تدریس کا، تعلیم کا کام کرنے والے، ان سب سے پوچھو وہ بھائی چاہتے کیا ہو؟ کائنات کا ہر بندہ ایک ہی بات کرے گا، میری چاہت یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن محبوب کی شان کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں محبوب میری چاہت یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی تو گویا یوں فرماتے ہیں نا کہ میرے محبوب غور کیجئے، میں نے آپ کے لیے کیا کیا نہ کیا۔ آپ نے انگلی اٹھائی، میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ابو ہریرہ کی ماں کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں نے اس کو ایمان عطا کر دیا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا آپ نے بارش کے لیے دعا کی، فوراً میں نے بادل بھیج دیے۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، پانی نہیں تھا، ہم نے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کو جاری کر دیا۔ میرے محبوب جسے تو پسند کرے گا وہ میرا پسندیدہ بن جائے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہی شان اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ بس بس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب کو تسلی دینے کی انتہا کر دی، قسمیں کھائیں، وَالضُّحَىٰ آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ آپ کی کالی زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ اور ہم نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں اور منہ موڑا بھی نہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میرے محبوب ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضا چاہ رہا ہوں اور تجھے راضی کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایسی محبت، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا۔ ہمارا معاملہ قیامت کے دن 2 کریمین کے درمیان ہوگا، اللہ بھی کریم، اللہ کے محبوب بھی کریم۔ ہمارا معاملہ تو اتنا آسان انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا۔ محبوب نے فرمایا میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ کلام کو اور آگے بڑھایا۔ کافروں نے تو اتنا ہی کہا تھا نا قد ودعک ربک، تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، اور جمیل ابو لہب کی بیوی نے کیا کہا تھا کہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا۔ وہاں سے تو یہ تانے آئے، محبوب کا دل غمگین ہوا۔ اللہ نے جب تسلیاں دینے کی بات کی تو انتہا کر دی، اور اس کے بعد پھر پچھلے بھی کچھ واقعات یاد کروائے۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر آپ کو ٹھکانہ نہ دیا؟ سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے، اور یتیموں سے محبت نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا توجہ کے ساتھ ہم لوگ امتی ہیں، نبی کی بات کو سنیں سمجھیں۔ آپ نے فرمایا بخاری شریف کی روایت کہ بہترین گھر وہ ہیں جن میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہو۔
یعنی کسی گھر میں یتیم ہو اور یتیم کے ساتھ بہترین سلوک کیا جا رہا ہو، فرمایا یہ بہترین گھر ہیں، اور فرمایا بدترین گھر وہ ہیں میری امت میں کہ کسی گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ آج ہم اپنے ارد گرد غور کریں، کئی مرتبہ ہمارے گھروں میں کچھ ایسے تعلق میں قریب میں یہ بچے ہوتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کا خیال نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ بہت ہی تکلیف کی بات ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کے پاس وحی کا علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو بے سر و سامان پایا، پھر ہم نے آپ کو مال سے غنی کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو تسلی بھی دی، اپنی محبت کا یقین بھی دلوایا، پچھلی باتیں بھی بتا دیں، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو پھر یہاں 3 نصیحتیں بھی کیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ برا سلوک نہ کیجیے، یتیم کو جھڑکی نہ دیجیے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کیجیے۔ سوالی 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مال کے سوالی ہوتے ہیں، پیسے مانگنے، مال مانگنے، کچھ مانگنے کے لیے آ گئے، کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ میرے دادا حضرت شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں مدرسہ سہولتیہ میں جو وہاں کے محتمم تھے ان سے پوچھا کہ جی میں پاکستان سے آیا ہوں اور زکوٰۃ کے کچھ میرے پاس پیسے ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی مستحق آپ مجھے بتا دیجئے، یا کوئی نفلی صدقے کے پیسے، کچھ پیسے ہیں میں کسی مستحق کو دینا چاہتا ہوں، تو آپ کسی مستحق کا مجھے بتا دیجئے۔ تو انہوں نے مکہ میں میرے دادا کو یہ جواب دیا تھا کہ جو تمہارے پاس ہے کیا اس کے مستحق تھے تم؟ اللہ نے تمہیں بغیر استحقاق کے دے دیا ہے، تم بھی اب لوگوں کو دیا کرو۔ یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ غیر مستحق کو دے سکتے ہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ انسان کو دینا چاہیے۔ ایک اگلا بندہ مانگنے پر آ ہی گیا، اتنا تو اس نے اپنے آپ کو لے آئے نا کہ مانگ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ دے دیں، نہ دینا ہو تو بھئی بدتمیزی نہ ہو، جھڑک نہ ہو، نرمی کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کیجیے۔ اور اسی طرح ایک علم کا سوالی ہوتا ہے جو دین کی کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے، اس کو بھی فرمایا کہ جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کیجیے۔ جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہوں اس کو چاہیے کہ شکرانے کے طور پر اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتا رہا کرے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔